ایک دفعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جناب یہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ عزیز دوستو، آج یہی فرق ہے پہلے لوگوں میں اور ہم لوگوں میں، اور اللہ والوں میں اور ایک عام مسلمان میں یہی فرق ہے کہ اللہ والے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ جس طرح ایک کلاس میں 3 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم وہ جو باقاعدہ آتا ہے، روز آتا ہے، غیر حاضری نہیں کرتا، ہوم ورک بھی کرتا ہے، وہ پہلی پوزیشن لیتا ہے۔ ایک طالب علم وہ جو کبھی آ گیا کبھی نہ آ گیا، دل کیا کتاب کھولی، دل کیا کتاب نہ کھولی۔ اور ایک تیسرا طالب علم وہ طالب علم جو کبھی آتا ہے اور کبھی اکثر غیر حاضر ہوتا ہے، یا اس کا دل ہی نہیں کرتا، پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ اب اگر آپ ان تینوں طلباء کے رزلٹ کی بات کریں تو پہلا طالب علم جو ہوگا، آپ ڈیفینیٹلی یقیناً آپ کہیں گے یار اس کی تو پوزیشن آنی چاہیے۔ جی ہاں، ایسا طالب علم کامیاب ہوتا ہے۔ پھر آپ دوسرے طالب علم کی بات کریں جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی دل مانتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ تیسرا طالب علم جو بالکل غافل ہوتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اب ان 3 طالب علموں کو آپ دنیا میں رکھیں کہ دنیا کی مثال اگر ایک کلاس کی سی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اگر کلاس ہے تو پھر اس کلاس میں آنے والے جو طلباء ہیں، جو اللہ کی زیادہ مانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے غیر حاضری نہیں کرتا، بھاگتا نہیں ہے، اس کی کلاس مسجد میں حاضری لگاتا ہے، اپنی پریزنٹ لگاتا ہے روز باقاعدگی کے ساتھ، تو وہ پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ اور اس پوزیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کی پوزیشن آئے تو کہا جاتا ہے اسے گولڈ میڈل دیا گیا، اسے وزیر اعظم نے انعام دیا ہے، اسے پرنسپل نے انعام دیا ہے، ٹرافی دی ہے۔ تو دنیا کی کلاس میں جو اللہ کے گھر میں حاضر رہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا نصاب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، وہ جو فرسٹ آتا ہے اسے کہتے ہیں ولی اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ ملال ہے، کیونکہ وہ میرے دوست ہیں۔ ان کی دوستی، ان کی فرینڈشپ اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب جیسے اچھے طالب علم کی بات استاد بھی سنتا ہے، والدین بھی سنتے ہیں، بہن بھائی بھی سنتے ہیں، عزیز و قارب بھی سنتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایسے ہی جو اللہ کی بارگاہ میں پوزیشن لیتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی باتیں سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ یہ فلاں آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، مجھ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اس کو ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اس کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش مانتا ہے، اللہ اس کی دل کی مراد پوری کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ اس کی مانتا ہے۔ ایک ولی اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر بات مانتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اس کے باوجود ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ تو عزیز دوستو، یہ جو ولی اللہ ہونا ہے، اللہ کا دوست ہونا ہے، اس سلسلے میں روحانی کامیابی جسے کہہ لیں، ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں۔ ایک تو آپ پیران پیر جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں، بہت سے واقعات سنتے ہیں کہ انہوں نے کشتی ڈوبی ہوئی نکال دی، انہوں نے اور بہت سی کرامات سنتے ہیں، ایک چور کو ولی بنا دیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ جو ولایت ہے، آپ اس کتاب میں ان کی ساری زندگی پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے اس کتاب میں کہ انہوں نے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنی کلاس کا کتنا ہوم ورک کیا، اللہ کی کتنی باتیں مانی، کتنی عبادات کی۔ جیسے حضرت رابعہ بصری رات کو سجدے میں گرتی، غلام تھی یہودی کی غلام تھی،
تو جب یہودی ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، تنگ کرتا تھا، لیکن کبھی اللہ سے اس کی کمپلین نہیں کی، رات کو سجدے میں گرتی تو کیا بات کہتی، جب صبح اذان ہوتی تو اٹھ کے سر اٹھا کے کہتی یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ رابعہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر وقت بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ رابعہ اپنے آقا کی بکریاں چراتی تھی، جنگل میں لے جاتی تھی تو ارد گرد شیر حفاظت کرتے تھے۔ یہاں تک لوگوں نے بتایا، پھر ساری مخلوق جو اللہ کی مانتا ہے، پھر ساری مخلوق اس کی مانتی ہے۔ اس سلسلے میں سکرین پہ آپ کو 2 کتابیں دکھائی دے رہی ہیں، ایک ہے شارع حیات پر روحانی سفر، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ کشف المحجوب، یہ داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ 3 کتابیں آپ کے ایمان کو، ایقان کو، یقین کو اور دین کو پختگی دیں گی۔ آپ پختہ نظریات کے حامل ہوں گے، اللہ سے دوستی کا شوق پیدا ہوگا۔ تینوں کتابیں بہت اہم ہیں، آپ ہم سے منگوا لیجئے، منگوانے کا نمبر لکھ دیا، آپ کی سہولت کے لیے آپ کو گھر بیٹھے کتاب پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کامیاب و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔